جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اوپر سے دیکھیں، شروع سے دیکھیں. یہ ہے جی اہدے دکھا یا ہدایت دے، نہ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط اس راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہو. یہ الف لام چونکہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے نا، پراپر کرنے کے لیے، تو ہم اس کا ترجمہ اس لیے یہ اس اور جو کر رہے ہیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، راستہ ان لوگوں کا. دیکھو دونوں کا الگ الگ سے معنی لکھا ہوا ہے، سفید کا سفید ہے اور کالے کا کالا ہے. انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، ان لوگوں پر. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غیر. غیر کے معنی ہوتا ہے سوائے، علاوہ، نہیں. یعنی نہ، تین معنی ہوتے ہیں اس کے، نہ، سوائے، علاوہ. یعنی ہمیں اچھے لوگوں کا راستہ دکھانا ہمیں، نہ کہ المغضوب علیہم جن پر غضب ہوا. المغضوب، مغضوب کی طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ مفعول ہوتے ہیں، آبجیکٹ بنتے ہیں، آبجیکٹ جن پہ فعل واقع ہوتا ہے. پانی پیا گیا، ٹھیک ہے، ظلم ہوا جن پر، ٹھیک ہے، جو بھی آپ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، اس کا بھی دکھاتا ہوں آپ کو. المغضوب یہ ہے مفعول کے وزن پر، ٹھیک ہے، مفعول آبجیکٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جن پر فعل ہوتا ہے. تو غضب ہوا جن پر. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا لفظ ہے نا، لیکن اس کے اندر اصل میں 3 حرف ہوتے ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. پہلے دن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بڑے بڑے لفظ بھی ہوں گے تو اس کے اندر 3 حرف اصل ہوں گے. اب وہ 3 حرف ہو سکتا ہے اردو کے ہوں، جیسے یہ ہے غضب. غضب ہوا، علیہم ان پر، جن پر غضب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھا. اس کا مطلب یہ ہے. واو اور لا، نہ ہی، الضالین وہ جو گمراہ ہوئے ہیں. دوال، دوال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، دوال. اور یا نون جمع کے لیے آتا ہے، گمراہ لوگ. الف لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے کوئی. وہ جو گمراہ ہوئے ان کا بھی نہ دکھانا ہمیں راستہ. یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. قرآن مجید میں اتنی بار آیا کیا؟ صراط 46 بار آیا ہے، مستقیم 37 بار آیا ہے، الذین 1080 بار آیا ہوا ہے. یہ الذی کا جمع ہے، ٹھیک ہے، الذی، الذی وہ جو، وہ جس نے، وہ جس کو. اور یہ جو الذین ہوگا اس کا ترجمہ کریں گے وہ جو، وہ جنہوں نے، وہ جن کو. غیر 147 بار آیا ہے، اور لا تقریباً 1732 بار آیا ہے، تقریباً سب کے ساتھ لگائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آمین کہتے تھے. آمین. سورہ فاتحہ میں بہت ساری دعائیں ہیں، اس لیے اس کے بعد آمین کہنا سنت بھی ہے. آمین، ہماری دعا قبول فرما، یا ہماری امیدیں نہ توڑنا. تو یہ ہوتا ہے آمین کا مطلب. اور یہ آمین ہم سے پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، آمین آمین کہتے تھے وہ لوگ. اچھا یہ دیکھو میں ترجمہ دوبارہ ایک دفعہ دکھاتا ہوں آپ کو. یہ قرآن مجید اگر آپ لے سکتے ہیں نا احباب، اردو والے جو احباب ہیں، یہ قرآن مجید بہت اچھا قرآن مجید ہے، ترجمے کے لیے بڑے ہی شاندار ہے. اس کا نام ہے قرآن آسان تحریک. علامہ شبیر صاحب نے لکھا ہے اس کو نا، یہ بڑے مشہور ہے، ہم بھی فرسٹ ایئر میں اس سے ترجمہ پڑھتے تھے. یہ ہے قرآن آسان تحریک. بلکہ میں نا پی ڈی ایف میں آپ کو یہاں شیئر کر دیتا ہوں، آپ کے گروپ میں شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو کتنا شاندار لکھا ہوا ہے، دیکھیں ذرا سورت. آپ کے پاس قلم کاغذ ہے؟ سعد آپ کے پاس قلم ہے؟ یس سر، سب کچھ اویلیبل ہے. شاباش، ویری نائس، ایسے ہی ہونا چاہیے طالب علم کو. دیکھو سورت کا معنی لکھو، سورت کا معنی لکھو ذرا. چار دیواری، چار دیواری.
یہ پتہ نہیں میں نے آپ کو کروایا کہ نہیں کروایا، تو اس لیے میں ابھی کروا دیتا ہوں اگر پہلے نہیں کروایا تو۔ یہ سورت ہے نا، سورت کا معنی ہوتا ہے چار دیواری، حدود، باؤنڈری، یہ سارے الفاظ لکھو۔ باؤنڈری ایک اور اردو کا مشکل لفظ تھا، وہ کہتے تھے فصیل شہر، فصیل شہر یہ پہلے شہروں کے ارد گرد جو ہے دیوار ہوا کرتی تھی، اور رات کو بند کر دیتے تھے شہر کو، نہ کوئی باہر جائے نہ کوئی اندر آئے اس کو بولتے ہیں فصیل شہر۔ تو سورت کا معنی ہوتا ہے باؤنڈری، چونکہ ہر سورت کا اپنا مضمون ہوتا ہے، اپنے کچھ اس کے مضامین ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اور فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، فاتحہ کھولنے والی۔ اور مکیہ، مکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، بعض علماء کرام کہتے ہیں یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی، 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، تو مکیہ بھی ہے مدنیہ بھی ہے، لیکن یہاں ہم نے مکیہ لکھا ہوا تو مکیہ ہی رکھے ذہن میں۔ اچھا اس لیے 2 دفعہ کیوں یہ صورت بڑی کیوں اہم ہے، کہتے یہ ہیں؟ اس کے اتنے سارے نام ہیں کہ اتنے سارے نام جو ہے وہ کسی اور صورت کے بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی ماں ہے، ام الکتاب ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا قرآن مجید میں، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن مجید کا 1/10 ہے نا، یہ 10واں حصہ ہے قرآن مجید کا، کتنا 7 آیات ہیں صرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی خاص صورت ہے، اور ایسا نور، یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ایسا نور کسی امت کو عطا نہیں ہوا۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، فضیلتیں تو اس کی میں نے آپ کو بیان ہی نہیں کی، میں کیونکہ فضیلتیں نہیں بیان کرنا چاہتا، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے، ماں اتنے ہی قرآن مجید کی یہ ماں ہے نا، ام الکتاب ہے، کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، رسول اللہ نے 2 دفعہ فرمایا ہے۔ تو ہم تفسیر میں، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتا، آپ کو لگ جائے گا پتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، اس میں کیا مضمون بیان کیا گیا۔ لیکن میں الفاظ آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ الفاظ کو دیکھیں ذرا، الحمد سے دیکھیں، الحمد سے، الحمد سب تعریفیں، دیکھیں بلو میں لکھا ہوا ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین سب جہانوں کا۔ اب اس طرح اتنا پیارا ترجمہ ہے نا کہ آپ کا نا، آپ کی اردو بھی خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور آپ کو نا لفظ کا پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یار کون سے لفظ کا کون سا ترجمہ ہے میں نے کرنا ہے۔ تو یہ ایسے ترجمہ لکھا گیا ہے، بڑا اچھا شاندار ہے، مجھے اچھا پسند ہے خود۔ الرحمن بڑا مہربان، یعنی بہت مہربان، ہم نے کہا نا اس میں بہت مبالغہ ہے۔ اور رحیم ہم نے کہا مسلسل، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں سے آپ کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں نا، تو آپ نے ترجمے دیکھتے رہنا ہے، ایک یہ ترجمہ ہو گیا، پھر دوسرا ترجمہ، پھر تیسرا ترجمہ، 10-12 ترجمے دیکھتے جائیں گے آہستہ آہستہ، اور آپ کی جو ہے نا امپروومنٹ ہوتی جائے گی چیزوں کے بارے میں۔ مالک، مالک ہے، یوم روز، الدین جزا کا، ٹھیک ہے نا، ایاک نعبدو، ایاک تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا کہ انعمت انعام فرمایا تو نے ان پر، علیہم ان پر، غیر نہ کہ وہ جن پر المغضوب علیہم وہ جن پر غضب ہوا تیرا، وللضالین اور نہ ہی بھٹکنے والوں کا راستہ، وہ نہ دکھا ہمیں۔ تو یہ ترجمہ اچھا ترجمہ ہے احباب، یہ آپ کوشش کریں کہ یہ لے لیں، اور میں بلکہ بھیجتا ہوں تو آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ اچھا اس کو دیکھیں ذرا، یہ مغضوب کا جو آیا ہے نا، میں نے کہا یہ مفعول ہے، یہ دیکھو کیسے بنتا ہے، دیکھو ایسا ہے، اس میں مفعول کہتے ہیں اس کو، اس کا وزن یاد رکھیں، ٹھیک ہے، میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، پھر عین کے اوپر پیش ہے، مفعول ایسے بنتا ہے۔ ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل کام واقع ہوا ہو، اس پر واقع ہوا ہو۔ دیکھو عربی میں جو الفاظ مفعول کے وزن پر ہوتے ہیں، اس میں مفعول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے، مخلوق جس کو خالق نے بنایا ہے، مخلوق یعنی جس کی خلقت ہوئی ہے، مغلوب جس پہ غلبہ ہوا ہے، منصور جس کی مدد کی گئی ہے، نصرت کی گئی ہے، مجذوب جس کو جذب کیا گیا ہے، کھینچا گیا ہو۔ اچھا ان کے کرنے والے کون کون سے ہیں؟ مظلوم کا کرنے والا کون ہے؟ ظالم جو کل بتایا تھا، قاتل کا مقتول، خالق کا مخلوق، دیکھا نا، عالم، یہ عالم کا کیا ہوگا؟ عالم کو کیا پتا ہوتا ہے؟ جو علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے کسی چیز کا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ معلوم، اسی طرح بنتا ہے نا، معلوم اس طرح بنتا ہے نا۔ غالب کا، غالب نے کیا کیا؟ مغلوب کر۔ اور منصور کا کیا ہوگا؟ کرنے والا کیا کہلائے گا؟ منصور کا کرنے والا،
मदद करने वाला क्या अभी कहलाएगा? नुसरत करने वाला। ये कैसे निकल रहे हैं? मतलब ओए होए, आप कल नहीं थी? मैं थी सर कल। ओहो, देखो करने वाला क्या होता है, फाइल कैसे बनता है यार। ये देखो, जुल्म है, जुल्म, जुल्म करने वाला कौन होता है? जालिम, ये तो बनाया जालिम। हमने क्या किया था कि पहले हर्फ के बाद एक अलिफ लगाया था ना, जुल्म करने वाला होता है। जी जी। तो जिस पर करता है वो कौन होता है? मजलूम। ठीक हो गया? मजलूम। अच्छा हाँ, सही। ये फेल है, फेल, ये फेल है। फेल करने वाला क्या कहलाता है? करने वाला, फाइल। ठीक है। फाइल। और ये क्या होगा जिस पे काम होता है? मफऊल। मफऊल। आपने कुछ नहीं करना यार, आपने तो सांचे में डालना है, बस सांचे में डालते रहेंगे, जैसे जेली डालते हैं ना, जेली, वो बनता जाता है। ये सारे एक जैसे हैं ना। शुक्र है, शुक्र, शुक्र का कौन बताएगा? शुक्र का बताओ, करने वाला क्या होगा? शाकिर। शाकिर। अच्छा, और जिसका शुक्र हो जाता है क्या होता है वो? मशकूर। मशकूर। मैं मशकूर रहूंगा आपका। अच्छा, एक और है, देखो, जैसे खल्क है, खल्क का मतलब होता है खल्क, लोग ना, क्रिएशन। तो क्या होता है खल्क करने वाला? क्या होता है पैदा करने वाला? कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? खालिक खालिक। सर जी। खालिक होता है, ठीक है। और जिसको किया जाता है? मखलूक। मखलूक। हाँ, इसी तरह जो है वो हमने क्या कहा, जज़ब। जज़ब जानते हैं, जज़ब करना, किसी चीज को खींचना। तो खींचने वाले को क्या कहेंगे? मजूब। खींचने वाले को जाजिब। जाजिब नजर। नहीं सुना उर्दू का लफ्ज है जाजिब? बड़ा प्यारा जी नाम है जी। जाजिब। हाँ। और जिसको खींचा जाता है वो कौन होता है? मजबूर। मजजूब। अल्लाह पाक मजबूर। एक ना अल्लाह के इश्क में मस्त हो जाते हैं, मजजूब कहलाते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि नीचे और क्या था, नासिर। देखो, नसर, नसर का, नुसरत का मतलब होता है मदद। ठीक है, मदद करने वाला क्या कहलाता है? नासिर। 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 आपने पहले हर्फ के बाद अलिफ लगाना है यार, ये तो उर्दू के अल्फाज है। और जिसकी जी जी मदद सर। की जाती है वो क्या कहलाता है? मंसूर। 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 शाबाश। अच्छा देखो, हमद है, हमद। हमद का बनाओ, हमद करने वाला क्या कहलाता है? हामिद। 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 और जिसकी हमद की जाती है? महमूद। महमूद। आपने सांचे में डालना है बस। हाँ, शाबाश। एक और दिखाता हूँ आपको, कुछ और दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपको, हाँ, कत्ल। कत्ल का बताओ, करने वाला क्या कहलाता है? कातिल। 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 और मकतूल। जिसको कत्ल कर देते हैं? मकतूल। तो इतनी सी बात है यार। इस तरह फेल बयान। फाइल मफूल हाँ जी, ये फेल बनाया। है, ये फाइल है, ये मफऊल है, बस। तो ये आपको फेल वर्ब सारा कुछ निकल आया है, ठीक है। इस तरह वो बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरह ये सारे नाम जो हमारे होते हैं, सब लोग नाम का मतलब पूछते हैं। तो नाम तो ऐसे ही होते हैं जो आपको दिखाया, अभी दिखाया आपको मैंने, इस तरह बनते हैं। यस। बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं यार, अभी काम चीज में आएंगे सामने तो फिर हम करेंगे ना, फिर और कुछ चीजें निकालेंगे फिर इंशाल्लाह। और जाहिद एक जाहिद फाइल हो गया ना, हाँ, जाहिद। हाँ, जाहिद। जोहद। जोहद से जाहिद बन गया। और मजहूद, मजहूद मशहूर नहीं है ना, मजहूद। मजहूद मशहूर नहीं है। हाँ। उसकी मैं आपको बताऊंगा, ये इसकी बाज़ की वजह चेंज हो जाती है, वो जब आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। पहले इस कायदे को समझ लें, ये रूल समझ लें आप अच्छी तरह से, बस। आपको ये समझ आ गया ना, तो आपका आपका अच्छा जो अक्सर वाला काम है ना वो हो गया है। बाकी थोड़ा थोड़ा आता रहेगा ना, तो मैं आपको समझाता रहूंगा साथ साथ कि ये क्या क्या हो रहा है। ठीक है। ओके सर। इंशाल्लाह। ये आसान है ना साथ के लिए? यस सर। वेरी नाइस, शाबाश, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसमें कुछ और था, इसमें कुछ और नहीं है, ठीक है। इतना काफी है, मैं फिर इंशाल्लाह आपको ये भेज दूंगा उसमें ही। और आपको कुरान मजीद भी भेजता हूँ, वो भी देखा करें साथ साथ, ठीक है। कल देखते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। कल हम क्या करने वाले हैं? कल जुमरात है, वैसे थोड़ा सा मैं आपको ना ग्रामर का, कल मैंने आपसे पूछना है यार, वो जो हुरूफ शम्सी और कमरी दिए थे आपको ना, हुरूफ शम्सी मैं आपसे कोई पूछूंगा, हुरूफ शम्सी आपने कैसे याद किए हैं उसको, ठीक है। आपकी जुबान पे चढ़ गए कि नहीं चढ़े, ठीक है, वो मैं देखूंगा इंशाल्लाह कल। कल हमारा ग्रामर का दिन है। देखते हैं ग्रामर में कोई आसान सी चीज देखता हूँ मैं, एक दो चीजें, तो वो आपको पढ़ा दूंगा, या फिर ऐसा करूंगा कि कोई मशहूर अल्फाज जो कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल होते हैं वो सिखाऊं मैं आपको, ठीक है। इसी में से कुछ होगा इंशाल्लाह, आसान होगा।
اور پھر ہم جو ہے جمعے کو وہ پڑھیں گے، اور منڈے کو انشاءاللہ پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم جائیں گے ادھر آخری صورت پہ جائیں گے، آخری 10 صورتوں کی طرف جائیں گے اور وہ آپ کو قرآن شروع کراؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے جو ورب ہے، جو اکثر الفاظ ہے قرآن مجید کے، وہ کور ہو جائے آہستہ آہستہ آپ کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ سر ذہن بات کر رہا ہوں، یہ حروف شمسی اور قمریہ بتا رہے تھے، میں اس دن نہیں تھا شاید، مجھے نہیں اس کا پتہ، بتا دیں ایک بار دوبارہ۔ اچھا وہ میں آپ کو جو ہے نا یہ حروف شمسی اور قمری ایسے ہوتے ہیں کہ والشمس والقمر، والشمس کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ دونوں پہ الف لام لگا ہوتا ہے، القمر، قمر پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے اور شمس پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے، لیکن شمس کے ساتھ جو الف ہے نا وہ نہیں پڑھا جا رہا، سائلنٹ ہے۔ تو اس طرح کے 14 حروف ہوتے ہیں جن سے پہلے الف لام آتا ہے تو لام نہیں پڑھا جاتا، اور قمر ایسے 14 حروف ہیں جن کے شروع میں الف لام آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے، والقمر ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک بتایا تھا شمسی کا 14 حروف میں نے لکھ کے دے دیے کہ یہ 14 حروف ہے، الفاظ ہیں، حروف نہیں سکھائے، الفاظ سکھائے کہ اس پہ پریکٹس کرو 40 مرتبہ۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکے نا تو بڑی مہربانی ہوگی، وہ بڑا اچھا شاندار قسم کا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا اس کے۔ تو وہ اگر احباب کسی کو یاد ہے تو پھر ضرور شیئر کیجیے گا بھائی کے ساتھ۔ وہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پڑھے تھے، ایسے یاد بھی نہیں آئے گا نا کہ وہ ہم نے کہاں پڑھے تھے، منڈے کی کلاس میں پڑھے تھے ہم لوگوں نے، منڈے کو، اب منڈے میں یاد نہیں کہ نہیں یہ فرائیڈے کو۔ دیکھو یار جو بھی نہ آئے نا وہ دیکھو، جو نہیں آ سکتا نا، یہ دیکھو یہ ہے جناب یاری، یہ ہے ڈے 13 ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں نا یہ دیے ہوئے ہیں زین، آپ نے گروپ بھی نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے نہ ہی آپ نے ویڈیو دیکھی، تو اتنے تو غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیا کریں۔ غیر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ویڈیو تو دیکھیں، گروپ میں تو دیکھیں، گروپ میں کیا شیئر ہوا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا تو پھر تو ابھی کوئی آپ کو پڑھانے کا میں کیا پڑھاؤں آپ کو۔ یہ دیکھو سر میں نے چیک کیے ہیں ساری، میں نے دیکھے ہیں وہ سارے، یہ لاسٹ جو ویڈیو تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جب ہم نے کب پڑھے ہیں، شاید میں اس دن نہیں تھا، تو وہ پتہ ہے ایک دن میں نے بتایا تھا کہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی۔ اچھا وہ بس دیکھو میں تو ساری ویڈیوز یہاں پہ گروپ میں لگاتا ہوں، گروپ میں تو آپ ہیں نا، ہمارے گروپ میں ہیں، جی بس گروپ میں آپ نے سر چھاتی مارتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے رہنا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے گروپ میں، ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، آپ نے حروف قمری کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، حروف قمری نہیں چاہیے ہمیں صرف جو ہے حروف شمسی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حروف شمسی دیکھو یہ سارے نا ایسے نا مکس اپ ہوا پڑے ہیں سارے، ٹھیک ہے، کوئی ایسے ترتیب سے نہیں ہے، ترتیب سے نہیں ہے۔ اچھا یہ بند ہو رہا ہے یار، میرا لیپ ٹاپ بند ہو رہا ہے، بس یہ دیکھو میں نے دیے ہیں۔ زین بھائی آواز آ رہی ہے؟ زین کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آواز۔ اچھا دیکھیں یہ جو جی سر یہ حروف یہ شمسی دیکھیں دیکھو، ان کو نا سلائیڈ میں نے چیک، ان کے ساتھ کوئی بھی اپنے لام نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ التمر، الثمر، الدہر، الذهب، اس طرح آپ نے 40 مرتبہ اس کو دہرانا ہے، 40 مرتبہ۔ اس کے بعد ساری زندگی نا آپ کو لام کبھی سامنے آئے گا بھی نا تو آپ کو بغیر زبر زیر کی بھی نہیں پڑھیں گے، آپ زبان اس کی عادی ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی۔ 40 مرتبہ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ کان سن لیں بس، 40 یہ کام کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ڈے 13 ہے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، ڈے 13۔ چلے احباب اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔